آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق پر کون ہے اور باطل تو ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں۔ فرمایا میری امت، میرے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ زیادہ حق پر کون ہے۔ اول الطائفتین بالحق، فرمایا خارجیوں سے قتال میرے صحابہ میں سے وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اگر دوسرا باطل پر ہوتا، غلط ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا فرماتے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اولا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ادنا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اقرب بھی اس میں تفضیل کا صیغہ۔ تینوں صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما دی، اور تینوں کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک لائٹ لگی ہے، یہ بھائی لائٹ کے زیادہ قریب ہے میرے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کیا اس لائٹ سے بالکل دور ہوں یا میرا اس لائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لائٹ میرے پاس بھی ہے لیکن جتنی ان کے قریب ہے اتنی میرے قریب نہیں، میں اندھیرے میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس بشارت کے بعد اگر کوئی بدبخت اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اگر وہ بدباطن پھر بھی اس گروہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسا تھا، وہ تو جہنمی ہے، نعوذ باللہ، یا ایسا ہے یا باطل پر ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ اس پہ روشنی نہیں، ہم 1000 واٹ کا بلب ڈال رہے ہیں کہ آپ باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے ہیں نا مسلم شریف کی کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا، اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا۔ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی پھر حق کے قریب نہ ہوئے، حق پہ تو کوئی بھی نہ ہوا، دونوں قریب قریب ہی ہوئے نا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور بےچارے قریب قریب ہی کو پھٹک رہا، کوئی 1 میٹر ہو، کوئی 2 میٹر کے فاصلے پہ، حق تک کوئی نہ پہنچے۔ ایک حدیث کو لے کے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ جب بخاری میں آ گیا عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، تو جو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہو وہ ایگزیکٹ حق پہ ہوتا ہے، اور جو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو وہ حق سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے۔ چلیں یہ کہہ لیں، صحیح بخاری 2812۔ اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے نا، مقدمہ سمجھے، تو اس کی تعویل میں نے کی۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے۔ تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے۔ کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا۔ میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے، بیک اس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کی نا تطبیق پیدا کریں، آپٹیمل سولوشن۔ تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے۔ تو بخاری کی حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف لا رہی ہوتی، کیونکہ باقی حدیث اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کرے۔ ان لوگوں کو آپ کیا ناسبی بولیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں حق پہ ہیں وہ تو ناسبی ہیں، بالکل ناسبی ہیں، لیکن کوئی ہے نہیں اس طرح کا اوور آل مکتب فکر میں۔ انڈیویجول لیول پہ کوئی بکواس کرے وہ الگ بات ہے۔